نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 22 آیات نمبر 180 اور 181 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ کے لیے ہے اچھے نام فَادْعُوهُ بِهَا پس تم ان ناموں سے پکارو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ان کے ناموں میں کجروی تلاش کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ایسے ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں آیات مذکورہ آیات نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا امام قرطبی رحمہ اللہ الباری اپنی تفسیر قرطبی جلد 7 صفحہ نمبر 325 میں اس آیت کا سبب نزول لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک شخص صحابہ میں سے ایک صحابی نماز میں یا رحمانو یا رحیمو کہہ رہا تھا مکہ مکرمہ کے کسی مشرک نے سن لیا تو کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احباب صحابہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ایک رب کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ یہ شخص ایسے الفاظ کہہ رہا تھا اور ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں جو دو رب کا پکارنا سمجھ میں آ رہا ہے تو اسی پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے اچھے نام ہے اور ان ناموں کے ذریعہ اللہ کو پکارو اور بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 269 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ 99 اسما 100 الا واحدة يحفظها احد الا دخل الجنہ یعنی اللہ کے 199 نام ہے جو شخص انہیں یاد کرے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا اور صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 342 میں ہے کہ من احصاها دخل الجنہ جس شخص نے اس 99 ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ من احصاها کا ترجمہ من حفظها سے کرتے ہیں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ اور اس کی تفسیر سے ہم اکثر استفادہ کرتے ہیں ہمارے بڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیتوں میں اہل جہنم کا ذکر تھا
جنہوں نے اپنے عقل و حواس کو اللہ کی نشانیوں کے دیکھنے، سننے، سمجھنے، سوچنے میں صرف نہیں کیا اور آخرت کی دائمی لازوال زندگی کے لیے کوئی سامان فراہم نہیں کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ جو ایک خداداد عقل ہوتی ہے، ایک خداداد بصیرت ہوتی ہے، وہ عقل اور بصیرت ضائع کر کے ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح، صلاح اور فلاح سے غافل ہو گئی اور جانوروں سے زیادہ گمراہی میں، بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے۔ مذکورہ آیتوں میں ان کے مرض کا علاج ہے اور درد کی، مرض کی دوا بھی بتلائی گئی، اور علاج یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرے، اور اس لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہے، تو تم انہی ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔ اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہے جو صفات عالیہ پر دلالت کرے، صفات کمالیہ پر دلالت کرے، اور صفات عالیہ کمالیہ کے اعلیٰ عرفہ درجہ پر دلالت کرے، اور کمال کا اعلیٰ درجہ یہ ہے جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو درجہ حاصل ہے، کمال کا درجہ وہ ہے، کیونکہ مخلوقات میں ہر کامل سے دوسرا شخص اکمل ہے اور ہر فاضل سے دوسرا افضل ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم سے بڑھ کر دوسرا عالم ہے، لہذا ایسی عبارت اختیار نہ کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اسماء حسنی جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ صرف اللہ کی خصوصیت میں ہے، دوسروں کے لیے یہ نام مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور فَادْعُوهُ بِهَا، اسی اسماء حسنی کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اب پکارنا یا بلانا یہ دعا کا ترجمہ ہے، اور دعا کا لفظ قرآن کریم میں دو معانی کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، ایک ذکر اللہ کے لیے، حمد کے لیے، ثنا کے لیے، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے، اور دوسرا معنی مشکلات کے وقت اپنے حاجات طلب کرنا، مصائب، آفات، بلیات سے نجات کی درخواست کرنا۔ تو فَادْعُوهُ کا لفظ جو ہے دونوں معانیوں کو شامل ہے، تو آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل کے لائق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں مشکلات، مصائب، آلام سے نجات بھی ہے، لہذا حمد و ثنا بھی اس رب، اس ذات پاک کے لیے کرو
اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے بھی اللہ ہی کو پکارو۔ لہذا آیت مذکورہ میں امت کو دو ہدایت مل گئی، دو چیزیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی ذات حقیقی حمد و ثنا یا مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارنے کا لائق اور قابل نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے پکارنے کے لیے بھی یہ شخص آزاد نہیں ہے کہ جو الفاظ منہ میں آئے اور اختیار کرے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بتلائے ہیں جو اللہ کے شائع نشان ہے، جو اللہ کے صفات عالیہ کمالیہ پر دلالت کرے، اور اس امت کو پابند بنایا کہ انہیں الفاظ سے، اسماء حسنہ سے اللہ کو پکارو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پھر دعا خود ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، اور جس مقصد کے لیے دعا کیا جاتا ہے اکثر تو وہ مقصد بعینہ ہی پورا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا ہے کسی بھی شخص نے، تو وہ اس کے حق میں مفید نہ تھی، تو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اس کے دعا کو دوسری طرف پھیر دی، اس طرف پھیر دی جو اس کے لیے مفید تھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف کی ایک صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم ہو، بے چینی ہو، یا کوئی اہم مہم کام پیش آئے، تو وہ یہ کلمات پڑھے، مشکلات سے انشاءاللہ نجات ملے گی، مشکلات میں آسانی آ جائے گی۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ کلمات یاد کرنا چاہیے۔ اور مستدرک کی روایت میں بروایت انس بن مالک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے کیا چیز مانع ہے، رکاوٹ ہے کہ تم میرے وصیت کو سن لو، اس پر عمل کرو۔ اور وہ وصیت یہ ہے کہ صبح شام یہ دعا پڑھو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اور اگلے جملے میں فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی چھوڑیے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے اسماء حسنہ میں الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں۔ اب الحاد کا معنی کیا ہے؟ الحاد کا معنی یہ ہے کہ درمیانی راہ سے ہٹ جانا، اور اسی وجہ سے قبر کے لحد کو لحد کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں الحاد اس کو کہا جاتا ہے جو صحیح معانی کو چھوڑ کر تاویل تحریف کرنے کے معنی پر بولا جاتا ہے۔ اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے،
وہ نام رکھنا چاہیے جو قرآن و سنت میں اللہ کے لیے بطور اسم یا بطور صفت ذکر ہوا ہے۔ مثلا اللہ کو آپ کریم کہہ سکتے ہیں لیکن سخی نہیں کہہ سکتے، اللہ کو آپ شافی کہہ سکتے ہیں لیکن طبیب نہیں کہہ سکتے، یا بہت سارے اسماء حسنی ہے اس میں الہاد کیا ہے کہ یہ اللہ کی صفات کو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک بندے کا نام عبد الرزاق ہے، ایک بندے کا نام عبد الغفار ہے، ایک بندے کا نام عبد الرحیم ہے، اور آپ عبد کو چھوڑ کر رزاق کہے، غفار کہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ افسوس ہے آج کل کے مسلمانوں پر، دو کام ہم غلط کرتے ہیں۔ ایک، مسلمانوں کے نام کو بگاڑتے ہیں اور تخفیف کر کے اللہ کے نام کو انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہمارا گاؤں ہے منگلور، اس میں ایک بندے کا نام عبد الغفار ہے یا فضل غفار ہے، لیکن لوگ اس کو غفارے کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں ہماری اقدار، روایات، تعلیم، تہذیب کہاں چلے گئی؟ کیا حالت ہے؟ لہذا مسلمانوں کے پورے نام کو پکارو، اور خاص کر جہاں اللہ کی صفات کی نسبت ہوئی ہو، اضافت ہوئی ہو، تو وہاں پر لازماً پورا نام پکارنا، بولنا چاہیے۔ مثلا غفار مت کہو، عبد الغفار کہو۔ اور آیت نمبر 181 میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک ایسی امت، جماعت بھی ہے جو حق اور سچ کے موافق ہدایت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ابن جریر نے سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں مذکور ہے یہ میری امت ہے، جو اپنے تمام تر معاملات، معاہدات، حق اور انصاف کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اور عبد ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا کہ یہ آیات تمہارے حق میں نازل ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک قیادت اور رہنمائی، کہ یہ امت قیادت والی امت ہے، اور نمبر دو انصاف کے موافق فیصلے، عدل، انصاف۔ اور یہ دونوں صفتیں کسی قوم، کسی جماعت کے خیر، کامیابی، فلاح کی ضمانت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دوستی اور دشمنی دونوں حالتوں میں حق پرستی کا مظاہرہ کرے، قیادت کی بھی اہلیت ہو اور فیصلے بھی عدل و انصاف پر کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ ظلم، ناانصافی، جھوٹ، فراڈ یہ نہیں کرتے، تو یہ امت جو ہے ان کو ان دو چیزوں پر لانا، کہ ایک قیادت اور نمبر دو حق اور انصاف پر فیصلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔